تو فوراً ہی انہوں نے یہ کیا اینٹی کرپشن نے کہ ایک کیس رجسٹر کر لیا، اور وہ کیونکہ اینٹی کرپشن کی جوریڈکشن ہی نہیں ہے، بیانڈ جوریڈکشن، اس کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو انہوں نے ایک کیس اینٹی کرپشن نے رجسٹر کیا، جس طرح وہ امتیاز شیخ نے کرایا اپنے آپ کو اینٹی کرپشن میں رجسٹر کرا کے لنڈن کے فلیٹ، وہ بھی اس پہ بھی بات کروں گا بچائے۔ تو اینٹی کرپشن میں 500 کروڑ کی کرپشن کا انہوں نے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے 20 بلین کھا گئے، تو صرف 500 کروڑ کی انہوں نے ایف آئی آر درج کی، اور اس میں ایک تو انہوں نے اپنے اے سی کو اور عمران شیخ کو، اس کے گلے میں پھندا فٹ ہوا تو ایک تو اس کو نامینیٹ کر دیا، ایک انجینئر ہے اس کو نامینیٹ کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے ان کو کر کے نامینیٹ ایف آئی آر میں، نہ تو انہوں نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کیا نامینیٹ، نہ انہوں نے اوپر سیکرٹری اریگیشن کو کیا کسی کو، اوور آل تو سیکرٹری اریگیشن اس کا ریسپانسیبل تھا، اوور آل اس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے بعد پی ڈی آتا ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر، اس کے بعد جتنا عملہ ہوتا ہے وہ نیچے اے سی اور یہ ہوتے ہیں انجینئر، تو انہوں نے وہ کیا ہی نہیں، اور وہ رجسٹر کر کے چپ چاپ، اور اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے اس میں آڑ میں اینٹی کرپشن کوڈ نے اس کو بیل بھی گرانٹ کر دیا ان لوگوں کو، تو ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی۔ اب جب مجھے معلوم ہوا تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا یہ حنیف نے، دومی صاحب نے جب انٹرویو میرے ریکارڈ کیے، تو میں نے چیئرمین نیب سے یہ اپیل کی کہ جناب یہ تو خلاف قانون ہے اور خلاف آئین ہے، کہ آپ ان کو کیسے، آپ کے پاس جب 16A ہے، 16A آپ کے پاس ہے نیب آرڈیننس کا، تو آپ اس کو ٹیک اپ کریں، کیونکہ ایک انہوں نے بغیر جوریڈکشن کے اور غیر قانونی طور پہ اپنا اینٹی کرپشن میں درج کیا ہے ایف آئی آر، تو آپ اس کو ٹیک اپ کریں، آپ کو پاور ہے، اختیارات ہیں آپ کے پاس۔ تو پھر وہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کر لیا اور اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کو بھیج دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیئرمین صاحب اس کو ٹیک اپ کر کے اس میں مزید انویسٹیگیشن کراتے، کہ جو میری کمپلینٹ ہے 4 سال پہلے کی، اس کے مطابق چلتے، کیونکہ میں اس میں کمپلیننٹ ہوں۔ میں اس میں کمپلیننٹ اس لیے بھی ہوں کہ وہ میری زمین سے، خانپور میں میری زمین جو تھی اس میں سے وہ مجھے نوٹس دیا انہوں نے، اور اس کے بعد کہ جناب یہ آپ کے زمین سے کراس کرے گا، اور 2008 میں نوٹس دے کے پھر یہ چپ کر کے بیٹھ گئے، اور ٹل کے 2013 میں جب میں اس کے پی ٹی ظہیر شاہ کو ملا، ظہیر حیدر شاہ کو، کہ یہ کیا ہے، آپ نے تو نوٹس مجھے 2008 میں دیا، تو 2008 سے لے کر جو آپ نے بجٹ ڈرا کی ہے 2013 تک، وہ کدھر گئی؟ تو وہ تو مس اپروپریٹ ہو گئی، نالا تو وہیں کھڑا ہوا ہے اپنا جام شروع برج سے پیچھے، تو یہ پیسے گئے کدھر؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کو آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، یہ وہ ایک کہانی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، وہ میں بتاؤں گا۔ تو یہ اپنا پیسے ڈرا کرتے گئے، اور بجٹ ڈرا کرتے رہے، تو نالا تو جو آر بی یو ڈی کا تھا وہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے جام شروع، اس نے تو کراس کیا ہی نہیں، میری زمین تک تو آیا ہی نہیں ہے، تو آگے کہاں جاتا؟ یہ تو پروجیکٹ ہے 7 تو اس میں انہوں نے سارے پیسے کھا گئے، اور تقریباً 20-25 ارب روپے کھا گئے۔ وہ 500 کروڑ کی ایف آئی آر دے کے جب یہ سو گئے، تو
نیب نے ٹیک اپ کیا تو نیب کا کام تھا کہ ری انویسٹیگیٹ کرتے اس کو، کیونکہ وہ جو ہیں نیچے والے ان کے وہ انوالوڈ ہیں بہت سارے نیب کے افسر کرپشن میں، تو یہ مشورہ دیتے ہی نہیں۔ یہاں تو کوئی ڈی جی آگے اسٹرانگ ہو، اس کو پتہ ہو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب جو ہے اس کو بھی کئی عرصہ ہو گیا، تو اس میں میرا بھی انٹرسٹ ہے کیونکہ میرے 5% ہیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ الگ چیز ہے۔ وسل بلوورز ایکٹ جو ہے جناب پرائم منسٹر صاحب، وہ آپ کا الگ ہے، اس کو تو انہوں نے سیبوٹیج کیا ہوا۔ آپ جو ایشو کرتے ہیں کرپشن کی انسٹرکشنز، اس کو یہ سیبوٹاج کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کی کہاں جڑیں ملی ہوئی ہیں ان کی، وہ آپ کو پتہ پڑ جائے گا تھوڑے دنوں میں کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں۔ تو جو نیب آرڈیننس کے تحت ہے ریوارڈ، وہ 5% ہے انفارمر کا، وہ بھی میرا وہ ظاہر ہے میرا انٹرسٹ بھی ہے اور وہ جائز ہے، حلال ہے، تو وہ بھی ہے میرا۔ تو وہ ابھی انہوں نے اس کو بھی ابھی چھپا گئے ہیں، آر بی او ڈی والے کو، کیس کو بھی ان سے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اچھا کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں یہ کدھر گئے، ان کی انویسٹیگیشن کدھر گئی۔ لائک وائز روڈی کینال کا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب نے آرڈرز ایشو کیے سندھ کے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور چوٹیاری ڈیم جو ہے سانگڑ میں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کشمور پروجیکٹ سے خرد برد کیے ہیں، اس کے انجینئروں نے اسیٹس بنائے ہوئے ہیں قاسم آباد میں، کراچی میں، ان کی گرفتاری کی جائے۔ ایک کے خلاف تو میں نے کمپلینٹ بھی دی ہے، انجینئر کے خلاف، تو اس کا نام اعجاز میمن ہے، ان کو اریسٹ کریں، تو گرفتار کریں ان کے۔ آپ جب انفارمیشن کوئی دیتا ہے تو اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ اس پہ ڈالا ہوا ہے۔ دین وائی نیب، دین ویئر آر یور آفیسرس، ویئر از یور انویسٹیگیشن؟ انویسٹیگیشن تو آپ نے کرنی ہے۔ انفارمر نے تو ہمیں تو ایز اے پولیس میں ٹپس دیتے تھے کہ جی فلاں ڈاکو جو ہے فلاں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ہم تو اس کو اسی وقت پیمنٹ کر دیتے تھے کہ، اور باقی کہتے تھے کہ جب وہ ماریں گے یا پکڑیں گے تو آپ لے جائیں۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس طرح میں نے کوئی 126 ڈاکو مارے، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے مجھے شیلڈ بھی دی اور ان پہ 1,20,00,000 روپے انعام بھی تھا، وہ بھی ملا۔ تو اس میں انکریجمنٹ ہوتی اور مزید آپ کو انفارمیشن ملیں گی اور مزید آپ کاروائیاں کریں۔ تو ان میں آپ کے نیب کے جو افسر ہیں یہ تو ڈسکریج کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب آپ کے جو یہ ویژن ہے اس کو یہ سیبوٹاج کیا ہے انہوں نے۔ نیب از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ یہاں، کم از کم سندھ والے۔ وہ بھی جو کام کیا تھا پہلے آپ کا ڈی جی ایف آئی نے کیا تھا، یہ فیک اکاؤنٹس والا، پھر انہوں نے وہ حلوہ کھا لیا، تو یہ تو یہاں چپ کر کے بیٹھے ہوئے کبوتر کی طرح آنکھ بند کیے، اور پرانی فیک فگرز نکال کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ان کو آج تک ریکوری کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو وہ جنرل شعیب امجد کے دور کے ہیں، اور پرانے جو ہیں اس دور کے وہ ساری فگرز اکٹھے کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ نیب نے اب تک یہ کیا وہ کیا۔ تو اور یہ ایک قمر زمان تھا چیئرمین نے بھی بہت مال بنایا ہوا، تو بہت سارے اور بھی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کائنڈلی پرائم منسٹر صاحب ان کو انسٹرکشنز ایشو کریں، اور میں اپنے نیکسٹ پروگرام میں ان تمام چیزوں پر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ میں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس اکٹھی کی ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹ،
اور لائف ممبر ہوں، میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کراچی کا لائف ممبر ہوں. تو میں نے یہ ایسے میں ہوا میں تیر نہیں چلاتا، میں نے ان کے خلاف سب ثبوت اکٹھے کیے ہیں. تو اے ڈی کو کس طرح چھوڑ دیا ہے، سلطان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، مینی مور تھنگس. میں ایک ایک پہ علیحدہ باتیں کروں گا ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ ناظرین. اللہ حافظ.